نائرہ چوہان صاحبہ، آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے بار بار اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا تھا اور فورس کیا جا رہا تھا آن اینڈ آف امریکہ کو کہ وہ اس میں کودے، اس لڑائی کے اندر اس کو گھسیٹا جا رہا تھا، تو امریکہ نے ایک آدھے اٹیک کر کے اور یہ تباہی پھیلا کے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل ان کے بغیر کچھ نہیں ہے. پوری دنیا کو اس نے یہ بھی دکھایا ہے. بے شک انہوں نے دو چیزیں دکھائی ہیں. ایک تو یہ کہ اسرائیل ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ شروع میں ٹرمپ صاحب نے کہا تھا میں 2 ہفتے لوں گا، سوچوں گا پھر جواب دوں گا. اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایران کی مار وہ کھا سکتے، تو وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ نتن یاہو اور ان کی جو پارٹی ہے اس کے لیے مجبوری ہو گئی تھی کہ وہ ٹرمپ صاحب کو اس میں ملوث کریں، اور ٹرمپ صاحب بڑے مطلب کیلکولیٹڈ طریقے سے اس میں ملوث ہوئے. ایک تو جیسے کہا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ان سائڈ اسٹوری، کہ انہوں نے پہلے ایران کو بتا دیا تھا کہ ہم آئیں گے، اس وقت آئیں گے. سو انہوں نے ایرانی نے پہلے سے ہی فوردو اور اصفہان اور نتنز کے جو اپنے نیوکلیئر وہ تھے ایسٹ وہاں سے شفٹ کر دیے تھے. سو اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے. اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جب ایران نے اسرائیل پہ حملے شروع کیے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ جوابی کارروائی ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان پہ پریمپٹیو اٹیک کیا تھا. سو بیک ٹریک ڈپلومیسی بہت سٹرونگ چل رہی تھی. اور اب جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جا رہے ہیں نیٹو کی کانفرنس کے لیے، وہاں پہ ان کا سمٹ ہو رہا ہے کہ نیٹو کا مستقبل کیا ہونا ہے، کیا وہ دنیا میں امن لا سکتے ہیں. مین وائل یہاں پہ ایران بھی جو ہے وہ سیز فائر کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اور اسرائیل بھی سیز فائر کے لیے لگتا ہے کہ راضی ہو گیا ہے. لیکن میں اسرائیل پہ زیادہ جو ہے امید نہیں رکھتی، کیونکہ وہ دیکھیے ساتھ ساتھ غزہ میں تباہی مچا رہے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو اسرائیل از انپریڈکٹیبل ایلیمنٹ، پر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ ایک پائیدار سیز فائر ہوگا. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل کیسے بیہیو کرتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.